کہ تشیع جیسا میں نے عرض کیا کہ فرقہ نہیں ہے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں. تشیع ایک جزیرہ کے طور پر کبھی بھی رشد ترقی نہیں کر سکتا. ترقی اس کو کرنی ہوگی جب ہم باقی تمام مسلمین کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مل کر آپ چلیں گے. بھلے آپ اپنے مکتب پر قائم رہیں, اپنے مکتب کے پابند رہیں, لیکن جس کام میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے لاشعوری طور پر مسلکی جھگڑوں میں, یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے, یہ ہمارے لیے پسماندگی ہے. ہماری ساری توانائیاں اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ساری توانائیاں اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں. مخالف فرقوں کے اعتراضات اور مخالف فرقوں میں کئی دفعہ شکوہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے بعضوں کو مخالف اچھے دیے ہیں. ہمارا یہ بھی ہے کہ سخت امتحان ہے کہ مخالف بھی نچلے درجے کے دیے ہیں, جنہوں نے ہمیں انگوٹھیوں میں اور ان چیزوں میں ہی پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے تشیع کو موقع ہی نہیں دیا کہ یہ اوپر کی سوچیں کہ امامت کے لیے میدان ہموار کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. ہمیں بہت نچلی سطح پہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. اگر ان کا تھوڑا میدان سوچ کا وسیع ہوتا تو ہمارا عمل کا میدان بہت وسیع ہوتا. جتنا دشمن کی سوچ کا میدان ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے عمل کا میدان ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو آ کے روک کے کہا رکھا ہوا ہے. عزیزان, اس اسارت سے نکلیں. یہ محدود فرقے, تنگ نظر فرقے, تنگ ظرف فرقے, متعصب فرقے اور ان کے متعصب رہنما اور لوگ اور مولوی, ان کی قید سے تشیع اپنے آپ کو آزاد کرے. انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے آپ کو. کسی جگہ بھی کوئی بات چھیڑ دیتے ہیں, سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے جواب دینے میں سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو. مثلا ابھی تک جو مجھے ایک عجیب لگتا ہے شروع سے, بچپن سے ہی, اور ابھی تعجب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہر سال محرم میں اور سارا سال ایمان حضرت ابو طالب ثابت کرتے رہتے ہیں. 1400 سال سے یہ ایک ابتدائی سا مسئلہ آپ سے ثابت نہیں ہوا. اب یہ وحدت کانفرنس میں ایک سلفی مولانا آئے ہوئے تھے. سلفی جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث, بہت کٹر, اور وہ بھی سلفی نوعیت کے اہل حدیث, وہ اور ہی زیادہ کٹر ہوتے ہیں. انہوں نے آ کر وحدت کانفرنس میں تقریر کی, نیٹ پہ موجود ہے, آپ سنیں. انہوں نے اپنی کتابوں سے حوالے نکال کر ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر ابو طالب تک یہ سارا نور پاک ہے, یہ سارا یہ خون پاک ہے, یہ دودھ پاک ہے. یہ سلفی عالم کی میں بات بتا رہا ہوں. ہم نے تو آگے, آپ ایمان ابو طالب ساری 1400 سال ثابت کرتے رہیں گے. ثابت ہے, شک کب ہوا ہے اس کے اندر کسی کو؟ شک کرنے والے کو آپ اتنا کیوں اہمیت دے کر اس کو پرچار کیوں کرتے اس کو؟ آپ آگے بڑھو, ابو طالب سے آگے علی ابن ابو طالب تک آؤ, علی ابن ابو طالب سے پھر آگے بڑھ کر نظام علی ابن ابی طالب تک آؤ, حکومت علی ابن ابی طالب تک آؤ, حکمت علی ابن ابی طالب تک آؤ, ہدایت علی ابن ابی طالب تک آؤ آگے آ کر, جو بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ عدالت علی ابن ابی طالب کی لوگوں کو کر کے دکھاؤ, قائم کر کے دکھاؤ. سیرت علی ابن ابی طالب لوگوں کو اس وقت قائم کر کے عمل کر کے دکھاؤ, اور مکتب علی ابن ابی طالب قائم کر کے دکھاؤ. تعلیمات, آج بھی یہ چیلنج قبول کرو پاکستان کے شیعہ کہ آج بھی تشیع کو اس علمی مقام پہ پہنچا دو کہ لوگ یہ کہنے پہ, دعویٰ کرنے پہ حق بجانب ہو کہ جب تک امام صادق کے مکتب میں نہیں پڑھو گے علم کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے. اس مقام تک پہنچو, یہ چیلنج ہے آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے ہے. ان بحثوں سے باہر آؤ. ان بحثوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے, ان بحثوں نے وقت ضائع کیا, ہمارا توانائیاں ضائع کی ہماری. نسل اندر نسل ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. ایک آدمی ایک ایشو چھیڑ دیتا ہے, ساری قوم اس کے پیچھے اٹھ کے پڑ جاتی ہے. اپنی راہ کو جاری رکھو, اپنے سفر کو جاری رکھو. اگر 1400 سال سے تشیع نے جہاں سے رسول اللہ نے شروع کیا تھا, اگر تشیع سفر کو جاری رکھتا تو آج کیا منظر ہونا تھا؟ آج دنیا پر امریکہ کی نہیں تشیع کی حاکمیت ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے وہ سفر جاری
نہیں رکھا. ہم نے وہ سفر بیچ میں چھوڑ دیا, اور بیچ میں اس بے دردی سے چھوڑ دیا کہ جو رسول اللہ کے خلیفہ تھے وہ حضور کے زمانے میں, جب خود ظہور کا زمانہ تھا, حضور امام کا زمانہ تھا, وہ اپنے مقام سے محروم رہے, اور پھر آخری ذخیرہ جن کے زمانے امامت میں ہم ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں. عزیزان, تشیع کا مسئلہ بہت عظیم ہے. تشیع کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے امام حاضر, امام زندہ, امام موجود کو پردہ غیبت سے پردہ ظہور میں لانا ہے. پہلے تو یہ کام کرو. تم کیوں غائب ہے؟ وہ امام غیبت کے لیے نہیں ہوتا, امام ہدایت کے لیے ہوتا ہے. غائب اس وقت ہوتا ہے جب امت کے اندر آمادگی نہ ہو, جب امت اس قابل نہ ہو. ہم اپنی قابلیت اس کو ثابت کریں, اور آپ وہ خوش قسمت نسل ہو جس کے اندر یہ ظہور ہو انشاءاللہ. عملاً ثابت کرے اٹھ کے, اور کر سکتے ہیں. پاکستانی تشیع, میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, بہت سارے اقوام کو نزدیک سے دیکھا ہے, کچھ کے اندر رہ کے دیکھا ہے, کچھ کے لوگوں سے مل کے دیکھا ہے. اس وقت عراق, ایران, لبنان, آذربائیجان, افغانستان, یہ بڑے علاقے ہیں تشیع کے, تشیع نشین, جہاں پر شیعہ مومنین آباد ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی شیعہ کا پوٹینشل ان سب سے زیادہ ہے, ان کی توانائیاں ان سب سے زیادہ ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ وہی جو علامہ اقبال نے تشخیص دی تھی, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن نم کی کمی ہے. ذرا نم ہو, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ نم شعور ہے. شعور کی نمی آ جائے, رطوبت مل جائے, یہ خاک وہ کچھ اگائے گی جو دوسرے نہیں اگا سکے. اس خاک سے وہ سب کچھ اگے گا انشاءاللہ. اور آج ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں الحمدللہ, یہاں اس موضع کے اندر, قصبہ کے اندر مومنین کی اس ہمت سے یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اندر تشیع کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ایسا نظام علمی قائم ہو کہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے انشاءاللہ. پھر لوگ دوسرے مراکز میں جیسے جاتے ہیں, اس طرح ان کے پاس ایک اور آپشن بھی آ جائے, یعنی ساری دنیا کے لوگ یہ تقابل کریں کہ ہم پڑھنے کے لیے نجف جائیں, ایران جائیں یا پاکستان جائیں, اور جب تقابل کریں تو ترجیح پاکستان کو دیں. ترجیح پاکستان کو دیں کہ یہاں بہتر تعلیم ملتی ہے, یہاں اچھی تعلیم ملتی ہے. ہمت کریں گے, خدا آپ کو یہ نعمت عطا کرے گا, یہ انعام عطا کرے گا. اپنی اہلیت اور اپنا استحقاق انشاءاللہ ثابت